سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ بہت 2.5-3 گھنٹے جب سے آپ شروعات کی نا تب سے لگا ہوں جی حضرت۔ دعائیں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کر رہے ہیں آپ۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت جیسے ہمارے بچے ہیں تو ہمارے سامنے 2 پلیٹ فارم ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو ہمارے اپنے برادران وطن ہیں ان کے اسکول ہوتے ہیں، اور ایک مشنری کے اسکول ہیں۔ تو مشنری کے اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجنا یا ان میں کیونکہ حالات جو ہیں جو برادران وطن کے اسکول ہیں ان کے بھی بہت اچھے نہیں ہیں، تو کیسا رہے گا؟ جیسے کہ یہ اہل کتاب ہیں تو ان سے تھوڑی سی نسبت رہتی ہے ہماری، تو وہاں صحیح رہے گا اپنے بچوں کو بھیجنا، یا اب چونکہ وہاں تو جو ہماری برادران اسکول ہیں وطن کے، جو برادران وطن کے اسکول ہیں ان میں تو بالکل کفر اور شرک کی تمام سا ہوتا جا رہا۔ نہیں تو یہی صورتحال مشنری اسکولوں میں ہے کہ مشنری اسکولوں میں کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہندوؤں کے اسکولوں میں جائے گا جہاں مکمل ہندو گردی ہو رہی ہے، وہاں جا کے وہ ہندو بنے گا، تو عیسائیوں کے اسکول میں جا کے یہ عیسائی بنے گا یا ایتھیسٹ بنے گا؟ اسلام تو اس کا دونوں طرف سے گیا نا۔ تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر علاقے کے اندر اپنے اسکول قائم کریں جہاں مسلمانوں کے بچوں کی اچھی اسٹینڈرڈ کی تعلیم جو ہے وہ اسلامی ماحول میں ہو سکے۔ اور اگر اس وقت تک ایسا نہیں ہے تو انڈیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی سہولت موجود نہیں ہے، ہوم اسکولنگ موجود ہے۔ کیا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہے باقاعدہ اسکول میں جائیں صبح سے لے کر رات تک کہ وہ ایک کفریہ ماحول میں اور اس انوائرمنٹ کے اندر پلے بڑھیں، 12 سال تک کہ وہ بچے غیر مسلموں کے ماحول میں رہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ ان سے توقع کریں کہ وہ مسلمان بن کے نکلیں؟ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا نا، اور گھر پہ وہ تربیت ہو نہیں پاتی ہے۔ تو آپ ان کو ہوم اسکولنگ کرائیں۔ آپ یہ جو اندرا گاندھی اوپن اسکولنگ ہے وہاں سے کرائیے ان کو انٹر تک۔ آپ ٹیوٹر رکھ سکتے ہیں، جو فیس آپ دیتے ہیں اسکولوں میں، مشنری اسکولوں میں 1000 روپے ماہانہ، اتنے میں آپ کسی ایک اچھے ٹیوٹر کو رکھ سکتے ہیں جو وہی نصاب پڑھائے گا، وہی، اور آپ کا اپنا انوائرمنٹ ہوگا۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا دوسرا یہ تھا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو پیار محبت سے مان جاتے ہیں، جیسے ہمارا کام کا طریقہ ہے آپ کو لگ بھی رہا ہوگا، تو جی ان کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم، آپ ایسے کچھ لوگوں کو پلیٹ فارم دیجیے آن لائن، تاکہ جو سوال بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب جاتے ہیں فیلڈ میں دعوت جی دینے کے لیے تو کبھی 2% 3% لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، ورنہ سب بیچارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان جی ہاں کے لیے آپ پلیٹ فارم، چونکہ ہمارا پلیٹ فارم تو آپ کو معلوم ہے، حضرت کے لیے دعا کیجیے، تو جب جی تک جی کچھ جی جی ایسی جی 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 آپ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ہم مستقل دعا کرتے ہیں ان کے لیے، وہ ایک عظیم شخصیت ہیں، عظیم شخصیت ہیں۔ جی 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 تو بہت کچھ انشاءاللہ ضرور۔ اصل میں دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم تو یہی ہے، اب جو بھی آ کر ہم سے سوال کرے گا اچھے انداز سے سوال کرتا ہے، ہم اس کو اسی اعتبار سے جواب دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آ کر گالیاں دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا لہجہ بھی دوسرے انداز کا ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ جب ان کو دعوت دیتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ دراصل سوشل میڈیا پہ ہیں ہی نہیں۔ ہمارا کام سوشل میڈیا پر ہے، آپ جیسے حضرات جو فیلڈ میں ہیں وہ فیلڈ پر میدانی سطح پر کام کریں۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ آمنے سامنے کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ بالکل تو جی سر، اور اس لیے وہ جو میدانی جو زمینی سطح کی جو محنت ہے وہ مسلمانوں نے بھلا دی ہے۔ ہم لوگ جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں وہ تو ان مرتدوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ مرتد اگر یہ والی حرکتیں نہ کرتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہم یہاں سر آپ بیٹھے ہیں جی جی۔ آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ تو اس کا تو کوئی ہم تو کہیں کر بھی نہیں سکتے، نہیں سوچ سکتے، نہ ہو سکتا ہم سے اتنا، بہرحال یہ تو پتہ ہی آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، اور اس کی جو زمینی سطح کے اوپر جو محنت ہے، کلمے کی دعوت دوسرے لوگ، ایک عام انسان تک پہنچے، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم چاہے کتنی بھی صعوبتیں برداشت کر رہے ہوں، لیکن ان کا لگایا ہوا یہ جو درخت ہے نا، یہ پھل دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسنات میں اضافہ کر رہا ہے، وہ عظیم شخصیت ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ چلیے حضرت دعا کی درخواست ہے آپ سے، آپ چلیے میں میل کرتا ہوں آپ کو۔ چلیں، بہتر ہے، بہتر ہے، شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ ایم ڈی صاحب یہ جی۔ حضرت ایک یہ نیچے بھائی یہ کہہ رہے ہیں جی ہیپی برتھ ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے، او بھائی کس نے بتا دیا میری ہیپی برتھ ڈے؟ یار کمال ہے۔ 25 دسمبر کو آپ کی تو نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ایم ڈی صاحب۔ جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ جی بھائی۔ عامر حق صاحب جناب جناب جی حکم۔ ٹھیک ہو؟ ہاں وہ میں گیا تھا اس کے
चैनल पे गया था, वो क्या नाम है, मिर्जा। तो मिर्जा के चैनल पे गया तो मैं मिर्जा से पूछा, मैं बोला यार तो मुफ्ती साहब को क्लीन बोल्ड करने गया था, लेकिन मुफ्ती साहब ने तेरे 6 बॉल पे 6 सिक्स लगातार मारा। अच्छा, वो आप हैं। आपकी बात हम तक पहुंची थी। अच्छा जी हाँ। तो उसके जी बाद में उसके साथ में एक और था, तो उसने कहा कि जी ये बात तो सही है यार, मुफ्ती साहब ने सही इनको 6 सिक्स मारा, इसको कबूल करना चाहिए। तो मैं बोला हाँ हाँ, ये हुई ना मर्द ये वाली मैं बात। सुना देता हूँ, ये इनकी बात मैं सुना देता हूँ हजरत। ये देखें जरा खबरें, तो फिर आपको पता आती रहती है। जरा सुनो। जी। मना कर दिया था, बोले नहीं नहीं आप शांत रहिए, मैं पहले पेश कर लूं। मैंने कहा हैं अजीब गुंडई चल रही, तो यही तो यार देखे मैंने क्या बोला था, मैं वहां हारने जीतने नहीं जा रहा। नहीं, आपने बोला था ये, आपने बोला था कि मैं पहला पॉइंट ही ऐसा मार दूंगा कि वो वहीं पे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। हमारा तो वो हिसाब है कि आते ही सीधे ऐसा कर दो कि सामने वाला खिलाड़ी बैटिंग कर ही ना पाए। आपका ये डायलॉग था और आपने जाके उल्टा हो गया आपके साथ। को यार जी 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 जी। तो वो आज भी आए थे, सोच रहे थे कि आज फिर बोल्ड करूंगा। हालांकि आज कोई मैच नहीं था, लेकिन आज पहले से ज्यादा बुरी तरह बोल्ड होकर गए। आज तो माफी मांग के गए हैं। जी जी। वो गुगली फेंक रहा था, उस पर भी सिक्स गया ना। जी जी। बहुत बुरा हुआ था उसका। और वो सचिवालय में चैलेंज भी किया, मैं बोला यार आओ मुफ्ती साहब से डिबेट करो, तो बोलता है ठीक है करता हूँ, और कुछ बोलो। तो वही मैं बोला भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, सुबह सुबह उठने का 5 जूता गिन के मारने का दिमाग पे उनका दिमाग ठहरूक हो जाए, मुझे तो निकाल दिया स्किन से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आतिफ आलम साहब बैक स्टेज खाली करते हैं भाई, स्टेज छोड़ते जाइएगा वरना फिर मुबारक काम फिर। जी जी आतिफ भाई। आतिफ आलम साहब आप माइक लाइव हैं, अनम्यूट है। माइक अनम्यूट कीजिए। मेरे ख्याल से ये नहीं है, अबे हैं। चलें ठीक है, इनसे जवाब लेते, अगले भाई को ले लें। मोहम्मद फुरकान है जी जी। अगले को छोड़ दीजिएगा, वो आ चुके हैं। जी जी भाई फुरकान साहब आगे बढ़ें। इमरान साहब को ले लीजिए, फुरकान को हटा दें, इनको बैक स्टेज भी खाली करवा दें इनका। जी भाई इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये कि ये अल वला वल बरा क्या है? मैंने कोई बड़े आलिम से सुना पाकिस्तान के, वो कह रहे थे कि सारे काफिरों से नफरत करना, और तो ये सब क्या है, मतलब इस्लाम में है क्या ऐसा कुछ? नहीं देखें, काफिरों से नफरत करना ये इस्लाम की तालीम नहीं है। हाँ, कुफर से, शिर्क से हम नफरत करते हैं, हमें नजरिया काबिल कबूल कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी जिहालत की वजह से एक गलत नजरिए को अपनाए हुए है, तो हम उस इंसान से नफरत नहीं करते। ये जो हम उसको दावत, दीन की दावत देते हैं, ये उससे नफरत में नहीं, उसकी मोहब्बत में जाकर देते हैं। इसलिए देते हैं कि भाई वो खुदा के सामने पेश हो तो अजाब से बच जाए। ये हम चाहते हैं कि हमारे साथ अगर अल्लाह ताला ने हमें ये इनाम दिया है कि हम जन्नतों में जाकर और सादत अबदिया हासिल करें, इंटरनल ब्लिस हासिल करें, तो वो सादत अबदिया इसको भी मिलनी चाहिए। तो ये मोहब्बत है, ये नफरत नहीं है। तो हम इंसानों से कभी नफरत नहीं करते। हाँ, नजरियात हमें नामंजूर हैं, उनसे हम नफरत कर सकते हैं। तो एक तो ये फर्क रखिएगा। अकीदे वला और बरा, इसका ताल्लुक दरअसल एक इस्लामी हुकूमत से है कि इस्लामी हुकूमत अगर है तो आप किन लोगों से अलायंस कायम करेंगे और किन लोगों से नहीं करेंगे। आप मुसलमानों से अलायंस कायम करें या उन लोगों से अलायंस कायम करें जो आपके नजरिए से मुत्तफिक हैं। लेकिन जो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, या मसलन वो अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं शिर्क करके, तो जो एक सोशल या पॉलिटिकल अलायंस है वो उनसे नहीं हो सकता। ये अकीदे वला और बरा है। ठीक है भाई। जी जी। तो शेख इतने सारे फिर स्कॉलर्स का कुछ कुछ बयान मतलब आता रहता है कि गैर मुसलमान को भाई भी नहीं बुलाना, ये सब मतलब ये सब रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स हैं, तो ये सब कैसे समझें इन सब चीजों को? अब देखें, बहुत से लोग जो हैं वो हर एक का अपना एक अलग मिजाज होता है और उस मिजाज की वजह से बहुत सी बातें इस तरह निकल जाती हैं, वो उनकी अपनी समझ है। आप हमारे पास आए हैं, हम तो अपनी बात कर सकते हैं और उन लोगों की बात कर सकते हैं जिनसे हमने इल्म हासिल किया है। अब हम हर एक की तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मुझे मालूम है कि अभी एक वीडियो आजकल बहुत फ्लोट कर रही है सोशल मीडिया पर, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि काफिरों से इतना ही ताल्लुक रखो जितना आदमी बाथरूम में मजबूरी में जाता है। ये चीज जो है बहरहाल हम इससे मुत्तफिक नहीं है, हम इसको जो है तस्लीम नहीं करते हैं। अगर इस तरह की कोई बात जो है चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और चल रही है, मैंने देखी है, तो ये कुरान का नुक्ता नजर नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुफ्फार को, मसलन जो
وفد آتے تھے ان کو مسجد میں ٹھہراتے تھے, مسجد میں ٹھہرتے تھے وہ. ان میں سے بہت سی مرتبہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے, بہت سی مرتبہ نہیں کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو پچھلے ہفتے ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں ایک حدیث آئی تھی جو سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی. ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تو رکھا تھا ستون سے باندھ کر, اور اس وقت تو وہ کافر تھے, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اگر ایک کافر اتنا زیادہ برا ہے کہ جتنا کہ باتھ روم کی گندگی, تو اس کو تو مسجد میں نہیں لانا چاہیے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو مسجد میں لے کر آئے, وفود کا جو ڈیلیگیشنز ہوتے تھے مسجد میں بیٹھ کر استقبال کرتے تھے. تو یہ اپروچ تو غلط ہے. تو مفتی صاحب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ مطلب کوٹ کرتے ہیں بہت سارے سلف کا اوپینین, جو کہ دیکھنے پہ بہت ہارش لگتا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ ایسا کرنا, ویسا ٹریٹ کرنا, سلام کا جواب نہیں دینا, بات بھی نہیں کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں عمران بھائی, میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ایک صاحب ہمارے یہاں آئے, ہماری ابھی تھوڑی دیر, آپ نے شاید سنا ہوگا, انہوں نے کہا ہمارے محلے میں ایک مولوی نما شخص ہے, وہ چینلوں کے اوپر جاتا ہے اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنتا ہے. میں نے کیا کہا, میں نے یہ کہا کہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اب آپ میرے اس جملے کو مان لیجئے کل کو جا کر کوئی یہ کہے کہ بھائی مفتی یاسین نے تو فتویٰ دیا تھا کہ ایسے تمام لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے, اور پھر اس فتوے کو آپ اپنے اعتبار سے اس کو اپلیکیشن کرنے دینے لگے, حالانکہ وہ ایک پرٹیکولر سینیریو میں ہے. تو یہ غلط ہوگا. میں ہی بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کفار کو, ہم انسان کو غلط نہیں سمجھتے, ہم اس کے نظریے کو غلط سمجھتے ہیں. میں یہی بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. تو اب ایک ہی اسٹریم میں, اور میں اس کو اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو جو میں نے بائیکاٹ کے تعلق سے کہا واپس نہیں لے رہا ہوں. تو بہت سی مرتبہ سلف کے ان اقوال کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے چونکہ ہم اس کا پس منظر نہیں جانتے ہیں. اچھا عمران بھائی, میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی عمران بھائی, آپ حارث سلطان کو جانتے ہیں؟ مرتد ہے نا شاید یہ. جی جی جی, آپ ان کے پاس گئے, جاتے ہیں ان کے چینل پہ بھی گئے ہیں آپ؟ نہیں, کبھی نہیں. کبھی نہیں گئے؟ ایک چیز سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو, ذرا سنیے گا, مجھے بتائیے گا, یہ آپ کی بات ہے, ذرا سنیں. اور حارث بھائی, میں اس واجدی کے جو ہے چینل پہ بھی گیا تھا, اور میں جو ہے باقیوں کے چینل پہ بھی جاتا ہوں نا, تو میں جب پہلے کہہ دیتا ہوں نا مجھے کچھ بات کرنی ہے ایسے جھوٹ بول کے کہ میں مسلمان بناؤں ابھی ابھی, لیکن کچھ شک و شبہات ہے میرے اندر اور مجھے اس کے اوپر بات کرنی, ایک دم میرے کو کک کر کے نکال دیتے ہیں باہر. مجھے پوچھنا ہوتا ہے بھائی ISIS, عمران بھائی. جی بھائی, یہ میری آواز تھوڑی ہے. ہاں نہیں, آپ کی آواز میں دو ہی جگہ گیا ہوں اس ٹیم میں. ایک i+ TV پہ آتا ہے نا زید بھائی کا, تو ایک وہاں گیا ہوں, ایک یہاں پہ آیا ہوں بس, اور کہیں میں کبھی نہیں گیا. اچھا, حارث سلطان کے چینل پہ نہیں گئے, کہیں بھی نہیں گئے آپ؟ نہیں, میں مسلمان ہوں الحمدللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, نہیں وہ تو ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے اپنے ڈیفینس میں تو ہم اس کو لکھیں گے, لیکن بہرحال اس طرح کے دیکھیے عمران صاحب, یہ کام ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا نا, وہ آدمی خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں جب جاتا ہوں نام بدل کر تو میں ان سے سوال کرتا ہوں, یعنی مسلمان بن کر وہ ہم سے سوال کرتا ہے. جی. تو یہ ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے, چونکہ سامنے والے کی اگر نیت غلط ہے تو پہلے تو ہم اس کو ایکسپوز کریں گے نا. جی صحیح, لیکن دراصل میں یہ مجھے بہت چیز پریشان کر رہی تھی یہ چیز بہت سال سے, تو اس لیے میں پوچھتا ہوں کیونکہ بہت ہارش لگتا ہے کچھ چیز, تو مجھے ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا. جی صحیح, چلیں شکریہ بہت بہت. اچھا جی, اگلے بندے کو لے لیتے ہیں, آپ ہی لے لیجئے اگلے آپ کو. عامر بھائی ایک ہی بندہ رکھے. جی محمد آصف صاحب. جی محمد آصف صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت